نمازیں رائیگاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ دوستوں، تاریخیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، مہینوں میں تبدیل ہو کر سالوں میں بدل جاتی ہیں، مگر کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن کے یاد آتے ہی دل و دماغ پر یادوں کا ایک سیلاب سا امڑ پڑتا ہے۔ حقیقت ہے یہ ایام ان ذوات مقدسہ سے منسوب ہیں کہ جن کی خدمات، جن کے کردار، جن کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے اور آدرش ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کون علی؟ وہ علی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو، یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ جنہوں نے تقریباً آج سے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا کہ انسان کی بناوٹ پہ تعجب کرو، حیرت کرو، کہ جو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جن کی پوری زندگی ہر ورگ، ہر سماج، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ قدرت یعنی اللہ نے جب یہ دنیا بنائی اور اپنے مصوری کے نمونے پیش کیے تو صدیاں گزر گئیں، شمار کرنے والے آج تک قدرت کی مصوری کے نمونے شمار نہ کر سکے۔ تعجب کریے، اس دنیا کے نظام پر جہاں ہوائیں چل رہی ہوں، اونچے اونچے پہاڑ سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں، پیڑ، پھل پھول، پودے، انسان، حیوانات، پتھر، یہ سارے دیکھیے نا قدرت نے کیسے نمونے بنائے ہیں۔ اور انہی مخلوق میں ایک مخلوق جسے اشرف کہا، وہ انسان ہے۔ اسے انسان کی بناوٹ کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ آپ غور فرمائیں کہ جہاں قدرت نے اتنے مصوری کے نمونے پیش کیے، اس میں انسان کو اشرف بنایا۔ وہ اشرف کیوں ہے؟ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، کسی ایک تصویر بنانے والے کو جب روشنائی دے دی جائے، چیزیں دے دی جائیں اور کہا جائے کہ ایک تصویر بناؤ، تو وہ تصویر بنا تو دے گا، لیکن اگر وہاں اندھیرا کر دیا جائے تو شاید اب وہ تصویر نہ بنا پائے، اس لیے کہ اندھیرے میں تصویر بنانا ذرا مشکل کام ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے شکم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے انسان کی بناوٹ بنائی، نقش و نگار تیار کیے۔ آپ دیکھیں، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سانسیں لیتا ہوا انسان، یہ چلتا پھرتا انسان، یہ سب اس کی مصوری کے نمونے ہیں۔ اب یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر اس کی ہمیں ایک شناخت الگ کرنی ہو، اس کی ہمیں اگر پہچان الگ کرنی ہو، تو آپ اسے لوگوں سے الگ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ایڈوانس سماج میں، دنیا میں، ہم اس کی فنگر پرنٹ لے لیں گے۔ اب تو ہم اور ایڈوانس ہو چکے ہیں، آنکھ کی پتلیوں کے نمونے لے لیتے ہیں جو کسی دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ حیرت ہے، کروڑوں، اربوں، کھربوں، نہ جانے کتنے انسان اللہ نے اب تک بنا ڈالے، کسی کی فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتی، ایک دوسرے کی آنکھ کی پتلیاں دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا مصور ہے وہ۔ اس نے ایسے انسان بنا ڈالے جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، شکل و شباہت تو کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ تو کیسا مصور ہے یہ؟ کیا کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید جیسی کتاب میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا کہ تم نے ہماری کارسازی، ہماری قدرت،
ہماری بناوٹ، ہماری اس دنیا کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ اگر غور کیا ہوتا تو تمہیں ہماری قدرت سمجھ میں آتی۔ اچھا، کسی انسان سے جب ہم نے یہ کہا کہ دیکھو کیسا قادر مطلق ہے وہ، کیسا مصور ہے وہ، کتنی خوبصورت تصویریں بنائیں، سب الگ الگ ہیں، تو اس نے طنز والے انداز میں، جو انسان کی فطرت ہے، کہا اسے مصور ہی نہیں کہتے۔ مصور وہ ہے، آرٹسٹ وہ ہے کہ جو ایک تصویر کو بنا دے تو پھر بالکل ویسی ہی دوسری تصویر بنائے تو اسے مصور کہا جائے گا۔ سب الگ الگ بنتی جائے تو مصور نہیں کہلائے گا۔ ہم نے کہا پروردگار، جسے تو نے بنایا ہے تیری قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اسے مصور ہی نہیں کہتے۔ مصوری تو اسے کہتے ہیں کہ جس میں سب ایک جیسے، ایک بنایا جائے، بالکل اسی جیسا دوسرا تیار کیا جائے۔ کہا اسے انتظار کرنے دو، میں بنانے والا ہوں، صرف بناؤں گا تو 14 تصویریں بناؤں گا، ایسی بناؤں گا جن کی صورت ایک ہوگی، جن کی سیرت ایک ہوگی، جن کا کردار ایک ہوگا، جن کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، سب محمد کہلائیں گے۔ عزیزوں، یہی محمد جنہیں ہم محافظ شریعت کہتے ہیں۔ کسی بلڈنگ اسٹرکچر کو، کسی چیز کو تیار کر دینا آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا یہ بڑا دشوار کن مرحلہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اسی محافظ کے سلسلے کو امامت کہا جاتا ہے، جس کی حفاظت یہ اماموں نے، معصومین نے کی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے بیٹے ایسے عطا فرما جو حق گو ہوں، نڈر ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ معبود مجھے بیوی ایسی عطا فرما جو حق گو ہو، نڈر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ اے میرے معبود، مجھے حسین و جمیل شریک حیات نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کردار، صورت، سیرت جو حفاظت دین میں کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا تو دوسرے دن جب پہنچے اور پوچھا، یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا کہ دین میں مددگار، عبادت میں مددگار۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ وہ کہ جن کو بیٹیاں ملیں، حق گو، نڈر، متقی، پرہیزگار، جنہوں نے اپنے بابا کو متقیوں کا امام کہنے پر لوگوں کو مجبور کر دیا۔ عزیزوں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ذات کا نام ہے کہ جسے بیٹے ملے، انبیاء مباہلہ، خیر الورا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشد آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین، جنہیں بیوی ملی پار رسالت، شریک کار رسالت، نسائے مباہلہ، صاحب آیہ تطہیر، مصداق سورہ تنویر، محمد صورت، محمد سیرت، جنہیں خود طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صادق اور امین کی سند دینے والے، پانے والے حضور سرور کائنات نے اپنی لخت جگر، جسے فاطمہ، زہرا، عذرا، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، بطول، زکیہ کا لقب دیا، وہ علی کی شریک حیات ہے، جنہیں بیٹیاں ملی، عارف نبوت و امامت، اسلام کی شیداں، اسلام پہ قربان، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جن کی قربانیوں کا مرہون منت، جنہوں نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھ لی، وہ کارہائے نمایاں کیے کہ آج پوری کائنات میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عزیزوں، علی کی ذات کا کیا کہنا کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ، جن کی شہادت مسجد کوفہ، یعنی ولادت بھی اللہ کا گھر اور شہادت بھی اللہ کا گھر۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ علی سا فرض نبھانے کوئی نہ آئے گا، جو گر پڑے تو اٹھانے کوئی نہ آئے گا۔
جدار کعبہ مبارک ہو یہ ہنسی تجھ کو کہ اس کے بعد ہنسانے کوئی نہ آئے گا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ علی کی پوری زندگی، آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے۔ آج کے زمانے میں کسی بات کو کہنا آسان نہیں ہے، بہت دشوار کن ہے، اور آسان بھی ہے اس لیے کہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا ایک پروفیسر یہ چیلنج کرے کہ میں ہر سبجیکٹ کے بارے میں جانتا ہوں، تو لوگ حیرت کریں گے کہ انسان کسی ایک سبجیکٹ پر تو کمانڈ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہر سبجیکٹ پر یہ ناممکن بات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر سبجیکٹ پر اسے کمانڈ حاصل ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، پوری زندگی، بچپن سے لے کر عمر کے آخری پڑاؤ تک، اپنی پوری زندگی کو کسی ریسرچ، کسی سبجیکٹ پر وہ ڈیووٹ کر دے، لگ جائے، تو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو حیرت کیجئے اس علی علیہ السلام پر، اس ذات مقدسہ پر کہ جس نے کسی ایک سبجیکٹ کے بارے میں نہیں بلکہ ہر سبجیکٹ کے بارے میں اوپن چیلنج کیا تھا کہ میں ہر سبجیکٹ کے بارے میں جانتا ہوں، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ انہی علی نے یہ بتایا تھا کہ آسمان پہ جانے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ 1400 سال پہلے آج زمانہ ان راستوں کو تلاش کر رہا ہے، وہاں تک پہنچ گیا ہے، قدم رکھ چکا ہے۔ وہ علی جس کی زندگی دنیا کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ آج میں خود اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، تبلیغ کے نام پر ہم جانے کتنی چیزیں صرف کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، تو کیا تبلیغ کا یہی طریقہ ہے؟ آئیے علی سے پوچھتے ہیں، یا علی، تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ سلیقہ کیا ہے؟ وہ عادل علی، وہ محافظ علی کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جسے اس زمانے میں ان کے دشمنوں نے علی کو اتنا بدنام کر دیا تھا، حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اتنی ناکام کوششیں کی تھیں کہ بچوں تک کے ذہن میں یہ بات بٹھال دی گئی تھی کہ علی نعوذ باللہ ایسے ہیں، علی معاذ اللہ ایسے ہیں۔ علی کے نام سے لوگ گھبرانے لگے تھے، لوگ ڈرنے لگے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک تاریخی سچائی ہے، یہ ایک تاریخی تلخی ہے کہ جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی تبلیغ پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے تبلیغ دین کیسے کیا۔ آپ سفر میں تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ شامل ہو لیا، چلے جا رہے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں اگر دریافت کرنا ہے یا اس کے بارے میں پتہ لگانا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو، تو پھر وہ بتائے گا آیا وہ دوستی کے قابل ہے یا نہیں، آیا وہ تعلقات بڑھانے کے لائق ہے یا نہیں۔ عزیزوں، علی کے ساتھ سفر کرنے والا یہ شخص علی کا دشمن ہے، جس نے علی کے بارے میں جو کچھ سن رکھا ہے اس سے مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، یعنی علی سے جلتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کبھی سننے پہ یقین نہ کرو جب تک دیکھ نہ لو، پرکھ نہ لو، تول نہ لو، سمجھ نہ لو۔ آپ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک منزل آئی جہاں سفر ختم ہونا تھا۔ آپ دونوں وہاں سے اس منزل پہ پہنچ گئے جہاں سے دو راستے ہوتے ہیں، یعنی اس جانے والے کو اس طرف جانا ہے اور علی کو دوسری طرف جانا ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ سے بڑا متاثر ہوا۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا میرا نام علی۔ بھئی یہ سننا تھا کہ وہ گھبرا گیا اور علی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے بصرے کی طرف جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے ساتھ ہو لیے۔ بہرحال ڈر تو اس کے ذہن میں تھا، اس لیے کہ علی کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا وہ گھبرا رہا تھا۔ ایسے موقع پر کون نہیں چاہتا کہ ایسے شخص سے پیچھا چھوٹ جائے۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام اس کے لاکھ کہنے کے باوجود اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس نے کہا
کہ آپ کو تو بغداد جانا ہے، آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک عجیب جملہ علی نے کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم جس مذہب پہ چلنے والے ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے ہمسفر بن جاؤ تو اسے اس کی منزل تک پہنچا دو۔ یہ کہنے کے بعد منزل آ گئی، آپ واپس آنے لگے، وہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ علی نے فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا یا علی آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کیا ایسا کہہ دیا؟ کہا سنیے، میں آپ کے مذہب کو فالو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے مذہب پہ چلنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ نہ میں نے تجھے اللہ سے ڈرایا، نہ میں نے تجھے موت سے ڈرایا، نہ میں نے تجھے قیامت سے ڈرایا، نہ میں نے تجھے قرآن سے ڈرایا، میں نے ڈرایا تو نہیں کہیں تجھے، پھر تو میرے ساتھ کیوں آنا چاہتا ہے، اس دین کو قبول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا یا علی آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی۔ کہا میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ کہا یا علی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے ہمسفر بن جاؤ، اس میں شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، اس میں شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ ہندو ہونا چاہیے، اس میں شرط یہ نہیں لگائی ہے کہ وہ کون ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کسی کے ہمسفر بن جاؤ تو اسے اس کی منزل تک پہنچا دو۔ یا علی جو مذہب غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ مذہب اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ آپ کی اسی بات نے متاثر کیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ دین کیا ہے، اس کے محافظ کیسے ہیں؟ علی علیہ السلام کی یہ بات اس کے ذہن میں، اس کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے دین قبول کر لیا۔ عزیزوں، وہ علی جن کی دور اندیش نظریں، جن کی باریک نظریں جو پوری کائنات کی حقیقت کو جانتی تھیں، وہی علی جو قدرت کے ہر نمونے کو زندگی کے ہر شعبے میں تلاش کر رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، وہی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کے بچپن کی 5 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے بچوں کے بچپن کی 5 چیزیں بہت عزیز ہیں۔ یہ میسج ہے علی کا، یہ پیغام ہے علی کا۔ وہ علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بچوں کا بات بات پہ رونا۔ یا علی یہ بچے بات بات پہ روتے ہیں تو یہ آپ کو پسند ہے؟ عجب نہیں علی آواز دیں کہ ہاں مجھے یہ بہت پسند ہے، اس لیے کہ رونے کے بے پناہ فائدے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، جب کسی انسان پہ کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کے گھر موت ہو جائے، آپ جاتے ہیں اور وہ نہ روئے تو کوشش کرتے ہیں کہ اسے رلا دو تاکہ یہ ذرا ہلکا پن محسوس کرے۔ اس کی طبیعت جو الجھی ہوئی ہے، یہ جو پریشان ہے، یہ جو غم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اگر یہ رو لے گا تو یہ ذرا راحت محسوس کرے گا۔ رونے کے فائدے دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ رونے کے کتنے فائدے ہیں۔ علی کو رونا بچوں کا پسند ہے۔ دوسرا، علی کو بچپن کی جو دوسری چیز بہت عزیز ہے وہ بچوں کی انکساری ہے۔ انکساری مطلب ان کے اندر انا نہیں ہے، ان کے اندر میں نہیں ہے، ان کے اندر غرور نہیں ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہے۔ کسی بچے کو کسی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں، اگر وہ بچہ آگے آ کے بیٹھ جائے، آپ اسے کہتے ہیں جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ جا کر کے، وہ بچہ فوراً اٹھتا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پیچھے ہٹا دیا، اس لیے کہ اس کے اندر غرور نہیں ہے، اس کے اندر انکساری ہے۔ اگر اسی انسان کے اندر میں نکل جائے اور انکساری آ جائے تو یہ انسان کس منزل تک پہنچ سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ علی کے اس قول سے اور بچپن میں جو قدرت نے اسے بھیجا ہے سکھا کر کے، وہ انسان کی زندگی کے لیے لاہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے۔ دوسرا، علی تیسری بات بتاتے ہیں کہ بچوں کے بچپن کی تیسری چیز جو مجھے بہت عزیز ہے وہ ہے سخاوت۔ سخی ہونا یعنی لٹا دینا، یعنی پریشان حال کی مدد کرنا، یعنی بھروسہ رکھنا، یعنی یقین کرنا۔ وہ علی کہتے ہیں کہ مجھے بچوں کے بچپن کی سخاوت اچھی لگتی ہے۔ یا علی سخاوت مطلب کہا تم نے دیکھا نہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بازار سے اگر 5 مٹھائیاں خرید کے لایا ہے اور بچے ارد گرد جمع ہیں تو وہ 5 مٹھائیاں بچوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اس بچے سے پوچھو اسے بچا کے رکھ لو کل کھا لینا، وہ کہے گا نہیں،
جس باپ نے مجھے آج لا کے دیا ہے وہی باپ مجھے کل بھی لا کر کے دے گا۔ اتنا سخی ہے۔ آج سماج میں لوگ بچا بچا کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ آج ایک گھر میں تو اچھے مطلب حد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کے پاس سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ہم اس پیسے کو کہاں صرف کریں، بے وجہ اسراف کر رہا ہے، اور فاقہ بغل میں ہو رہا ہے، پڑوس کے گھر میں ہو رہا ہے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ یہ سخی بچہ ہے، بچپن کی سخاوت ہے اس کی، جسے یقین ہے کہ جس باپ نے آج ہمیں دیا ہے وہی باپ ہمیں کل بھی دے گا۔ اسے بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو معبود، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا ہمیں جس حال میں آج رکھے ہے وہی کل بھی ہمارا محافظ ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں اس نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو جو سماج میں مستحق ہیں ان تک پہنچا دیں۔ یہ علی کا انصاف ہے۔ علی فرماتے ہیں، جہاں بچپن کی عادتیں مجھے بچوں کی پسند ہے، وہیں آپ جس علی کے چاہنے والے ہیں وہ علی کہتے ہیں بچپن کا ایک حصہ اور ہے جو مجھے بہت عزیز ہے۔ بچوں کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، بچے کھلونے بناتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد بڑے لگن سے، بڑے من سے، بڑی دلچسپی سے اسے مل کر تیار کرتے ہیں۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور علی کو یہ پسند کیوں ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ انسان جب اسے دنیا لگ جاتی ہے، جب وہ دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، جب وہ چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنے مالک حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم تو کسی اور دنیا کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہ ہماری امتحان گاہ ہے، یہ ہماری آزمائش گاہ ہے۔ ہمیں کل کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم دنیا سے لو لگا لیں گے، اگر ہم زمین کے جھگڑے، گھر کے جھگڑے، پٹی داریوں کے جھگڑے، نہ جانے کیسے کیسے جھگڑے ہیں، سرحدوں کے جھگڑے، آپ دیکھیں، غور کریں کہ کیا یہ ہماری زندگی کا ضروری حصہ ہے؟ نہیں۔ ہمیں تو بس سایہ چاہیے، ہمیں تو بس زندگی گزارنے کے لیے ایک سائے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سب چیزوں کو فراموش کر دیں، نظر انداز کر دیں، تو سماج صحت مند ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ عزیزوں، وہ علی کتنے دور اندیش ہیں۔ ان علی کا کیا کہنا کہ جنہوں نے دنیا کو کانسیپٹ دیا، دنیا کو سلیقہ حیات سکھایا، دنیا کو طریقہ سکھایا۔ میں اس موقع کے اوپر آپ تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو آج ظلم کے خلاف، آتنکواد کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، بھرشٹاچار کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، دنیا میں انصاف، امن و امان کی، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے جن کے خطبات، جن کے لیکچرز، جن کے سینگز، جن کے اقوال کا ایک پورا کتاب کی شکل میں موجود ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، اسے ضرور پڑھیے۔ اس میں دیکھیے علی حکومت کے لیے کیا کہتے ہیں، علی سماج میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کس طریقے کا طرز بتا رہے ہیں، کون سا سلیقہ سکھا رہے ہیں، کون سا طریقہ بتا رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کے پاس جب حکومت آئی ہے تو علی علیہ السلام حکومت کرتے کرتے، آپ نے جب حکومت کے اپنے دن مکمل کر لیے تو جب لوٹنے لگے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک آواز بلند کی۔ کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری حکومت کے دوران کوئی ایسا ہے جو ایک رات بھوکا سویا ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جسے سایہ اور چھت نہ ملی ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس نے فاقے کیے ہوں؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہو؟ سب نے بیک آواز، دوست ہو کہ دشمن ہو، سب نے کہا یا علی، ہمیں سب کچھ ملا جو چاہیے تھا۔ پھر علی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں جو لباس پہن کے آیا تھا، دیکھو اسی لباس میں خالی ہاتھ لوٹ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے عوام کو، کہ آپ غور کریں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک میسج دیا، پیغام دیا کہ حکومت ختم کرنے کے بعد علی کے پاس جو تھا وہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آج کسی کے پاس حکومت کچھ وقت کے لیے آتی ہے، پاور اور طاقت کچھ وقت کے لیے آتی ہے، تو وہ انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ علی علیہ السلام کی زندگی پر
روشنی ڈالنے کے لیے زندگی بھی شاید کم ہے کہ جس علی نے اپنی زندگی کے اندر ہر مہم میں، ہر شعبے میں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ آج ہم ذرا سی بات پہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بتاؤ ہمارا اتنا اچھا دوست تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ آج اس کے پاس حکومت آ گئی، اقتدار آ گیا، دولت آ گئی، آج اس کے پاس چیزیں ہو گئی، آسائش و آرام ہو گئے تو وہ بدل گیا۔ علی فرماتے ہیں انسان کے پاس جب اقتدار، طاقت اور حکومت آتی ہے، یعنی دولت، طاقت، حکومت جب انسان کے پاس آتی ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ وہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ غور کیا آپ نے کیا کہہ دیا علی نے کہ وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی یہ فطرت پہلے سے تھی، اب اس کے پاس چیز آ گئی تو اسے تو بدلنا تھا ہی، وہ بے نقاب ہو گیا، یعنی ابھی تک وہ پردے میں چھپا ہوا تھا۔ کیا کہنا علی کا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ عزیزوں، صرف ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علی کہ جن کی زندگی نمون عمل ہے، آج سماج کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہے، زہر ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ کوئی مذہب انسان کو ایک دوسرے کا خون خرابہ، مارنا یا کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا یا کسی کا حق چھیننا یا کسی کو نیچا دکھانا کوئی مذہب نہیں سکھاتا، کوئی دھرم نہیں سکھاتا۔ دھرم کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے جو انسان کو زندگی جینے کا طریقہ سکھائے، اور علی محافظ شریعت ہے۔ علی کو پتہ تھا 19 رمضان المبارک، علی جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، جس نے ہر ایک کی بے لوث مدد کی ہو، ہر ایک کو اس کا حق دلایا ہو، جس سے 19ویں رمضان کی صبح نماز پڑھنے کے لیے علی جب گھر سے نکلے، مسجد کوفہ میں پہنچے، عبد الرحمن ابن ملجم نے علی کے سر پہ ضربت ماری تو علی نے ایک آواز بلند کی تھی، قسم ہے رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ یا علی، اتنی جنگوں میں آپ گئے، آپ نے کہیں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں جب آپ خون میں نہائے ہوئے ہیں، آپ کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، آپ کے زخم ہے، خون چہرے سے ٹپک رہا ہے، آپ آواز دے رہے ہیں کہ قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ یا علی اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ علی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی تھی اور ہمیں شہادت بھی مل رہی ہے تو اللہ کے گھر میں مل رہی ہے۔ وہیں علی بتانا چاہتے ہیں کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے پوری دنیا اگر مل جائے ذلیل کرنے کے لیے تو کبھی نہیں کر سکتی۔ علی کے خلاف ایک سازش تھی، یہ کہا گیا تھا کہ علی نمازیں نہیں پڑھتے، علی عبادت نہیں کرتے، علی اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ علی نے آواز دی تھی کہ بڑا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ علی کو ضربت سجدے میں لگی، یعنی علی کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے تھے، علی کسی کے سامنے اپنی زندگی کا شکر ادا کر رہے تھے، ملی ہوئی نعمتوں، طاقت اور اختیار جس نے دیا ہے اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے تھے۔ علی دنیا کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، یعنی میرا زندگی کا مشن جو تھا اس میں کامیاب ہو گیا، اپنے معبود کے سامنے سر جھکائے ہوئے میں دنیا سے واپس جا رہا ہوں۔ اور انہی علیہ السلام نے جب ابن ملجم پکڑا گیا، نمازیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئے تو وہ کانپ رہا تھا۔ علی نے کہا دیکھو یہ گھبرا رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا۔ اب میں یہیں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دوستوں، علی کو ماننے والوں، علی کو پہچاننے والوں، علی کو چاہنے والوں، علی کی زندگی کے طور طریقے دیکھو، غور کرو، اس پہ پھر عمل کرنے کی کوشش کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ علی کس ذات کا نام ہے، علی کس شخصیت کا نام ہے۔ آج دنیا باتیں کر رہی ہے دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ، ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال کہ علی کے سامنے جب علی کے قاتل کو لا کے کھڑا کیا گیا، ہاتھوں کو کھلوا دیا، ایک جراح، ڈاکٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس زمانے کا جراح جسے بلایا گیا تھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، علی خون میں نہائے ہوئے تھے، بیٹیاں رو رہی تھیں، بیٹیاں آنسو بہا رہی تھیں۔ جیسے ہی جراح نے یہ کہا کہ علی کو اس وقت ضرورت ہے دودھ اور شہد کی جو زخم کو مندمل کر دے، آپ کی بیٹی، چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم نے وہ پیالہ
جو دودھ اور شہد میں تھا اسے بھیجا تو علی نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے قاتل کی طرف دیکھا، کہا دیکھو خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، یہ گھبرا رہا ہے۔ سنو، بالکل ویسا ہی پیالہ جو مجھے بھیجا گیا ہے میرے اس قاتل کو دے دو۔ اپنے بیٹوں کو حکم دیا تو کیا یہ آواز بیٹیوں کے کانوں تک نہیں گئی ہوگی؟ بیٹیوں نے پھر ویسا ہی پیالہ تیار کیا، وہی شے تیار کی، اور پھر علی کے سامنے، یعنی علی نے اپنے سامنے کی چیز اپنے قاتل کو دے دیا۔ آپ غور فرمائیں، بیٹیوں کی پرورش کیسی ہوئی تھی، بیٹیاں کیسی تھیں، بیٹے کیسے تھے، چاہنے والے کیسے تھے۔ عزیزوں، علی میسج دے رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا قاتل ایک ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں مر گیا، اگر میری شہادت واقع ہو گئی تو سنو، اس نے مجھے صرف ایک ضربت ماری ہے، اس کے بدلے میں سے صرف ایک ضربت لگائی جائے۔ آج کمیونل رائٹس ہو رہے ہیں، آج دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ علی نے کتنا بڑا میسج دے دیا، علی علیہ السلام نے کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ سنو، اگر کسی قبیلے کا، کسی سیکٹ کا، کسی مذہب کا ماننے والا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پورا قبیلہ، پوری قوم، پورا فرقہ، پورا سیکٹ اس میں ملوث نہیں ہے۔ سب کو مت دیکھو، صرف ایک کو دیکھو۔ کتنا بڑا پیغام علی نے دیا ہے۔ عزیزوں، بس کہنا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے آدرش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا اور اپنے ہادی ہدایت کرنے والے ایسے بھیجے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عزیزوں، آپ غور کریں کہ انسان جب کسی چیز کا ایجاد کرتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا مینول بھی تیار کرتا ہے، اس کے انجینئرز بھی تیار کرتے ہیں کہ جس نے جس چیز کو بنایا ہے وہی اس کو بنا سکتا ہے، وہی اس کی دشواریوں کو دور کر سکتا ہے، اس کی پرابلمز کو دور کر سکتا ہے۔ تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس نے اس کا مینول بھی بھیجا ہے، اس کے انجینئر بھی بھیجے ہیں۔ مینول کا نام قرآن مجید ہے اور انجینئرز کا نام ائمہ اہل بیت ہیں۔ عزیزوں، ہر مذہب کے اندر ہدایت کرنے والے جب آئے ہیں تو ہمیں ان کی صحیح زندگی کو دیکھنا چاہیے، جو صحیح ان کا پیغام ہے۔ پیغام سارے صحیح ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اسے مینپولیٹ کر کے اسے اپنے فائدے کے لیے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ بس علی کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار اس دنیا میں امن و چین رکھے اور علی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں انسانیت کا پیغام پوری دنیا میں عام ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کی قدر و قیمت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ان تک پہنچائیں، ہر طرف امن و امان کا بول بالا ہو۔ فقط و سلام، بہت بہت شکریہ۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔